الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، انسان کی کامیابی اور فلاح اس کائنات کے خالق اور مالک کی ماننے میں ہے۔ انسان کی نجات، اس کی کامیابی اور اس کی فلاح اس کائنات کے خالق اور مالک کی ماننے میں ہے۔ اگر کوئی ملازم گھر کے مالک کی نہ مانے، اگر کوئی مزدور کارخانے کے مالک کی نہ مانے، اگر کوئی ماتحت کام کرنے والا فیکٹری کے مالک کی نہ مانے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ عزت سے نہیں رہ سکتا، اسے وہاں کام کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ تو جیسے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، گھر کا ملازم، دفتر کا ملازم، کارخانے کا مزدور، فیکٹری میں کام کرنے والا، وہ تو نہ مان کر اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو یہ انسان جو اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا
خالق اور مالک ہے اسے نظر انداز کر کے زندگی کو کیسے بنا لے گا؟ الا لہ الخلق والامر الا لہ الحکم، وہ خالق اور مالک اپنے پاک کلام میں بار بار اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، اس کائنات کی ہر چیز ہمارے حکم کی پابند ہے، اس کائنات میں ہماری مرضی کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جتنا چاہے زور لگا لو زندگی کو بنانے کے لیے، مستقبل کو بنانے کے لیے، نجات اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ تم ہماری مان کر چلنے والے بن جاؤ۔ استجیبوا لربکم، اے دنیا میں رہنے والے انسانوں اپنے رب کی مان لو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، جس نے تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیا۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اگر نہیں مانو گے ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس سے کسی کو بچنے کا راستہ نہیں ملے گا، اس وقت کو آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا، وہ وقت اچانک آ جائے گا، اور اس وقت کے آنے پہ انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، زمین اور آسمان میں رہنے والا ہر ایک اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا۔ زمین اور آسمان میں رہنے والی ہر مخلوق، ہر انسان، ہر مرد اور عورت گردن جھکا کے، سر جھکا کے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور تمنا کرے گا کاش کہ میں اس رب کی بات مان لیتا تو آج پریشانی سے بچ جاتا۔ استجیبوا لربکم، اللہ کی ماننا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم ذرا غور تو کرو، ہم تم سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم تمہیں کن احکامات کا پابند بنا رہے ہیں۔ استجیبوا للہ وللرسول، ہماری بات مان لو، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، یہ مانو گے تمہیں زندگی مل جائے گی۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے ماننے میں تمہاری زندگی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تمہیں زندگی مل جائے گی، تو سوال یہ ہے کہ انسان تو پہلے سے زندہ ہے، تو زندگی ملنے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے ملنے کا مطلب یہ ہے جس کی زندگی اللہ کی مان کر گزرے گی اس کو زندگی کا صحیح لطف ملے گا، جو اللہ کے حکموں پہ چلے گا اس کو زندگی کا صحیح مزہ آئے گا، وہ اپنی زندگی سے صحیح فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ایک مسلمان کی کامیابی اور انسان کی فلاح کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے خیال آیا، گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دیکھا پریشان حال ایک صحابی آئے ہیں، پوچھا کیا پریشانی ہے؟ تو صحابہ کرام
کی کیا سوچ اور کیا جذبات. کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں بیٹھا تھا، خیال آیا آج زندہ ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، جب کبھی یاد آتی ہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، زیارت ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے. کل کو جب یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ تو ہوں گے جنت میں، ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر ہم جنت میں پہنچ بھی گئے تو ہم تو بہت نیچے ہوں گے، آپ کی کیا بات ہوگی. تو وہاں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جب آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ کی زیارت نہیں ہوگی تو سکون کیسے آئے گا. یہ ہے سوچ، یہ ہے جذبہ. اللہ کے محبوب پیغمبر اس صحابی کی بات سن کر فرمانے لگے ابھی انتظار کرو. اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت سنائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو ان کی مان کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اسے انہی کے ساتھ جمع فرما دیں گے، جنت میں بھی وہاں پہنچ جائے گا. اللہ کی ماننا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ماننا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اس میں انسان کے لیے کامیابی کا وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی قدر و قیمت کا آج انسان کو اندازہ نہیں ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، ان کے لیے خیروں کے دروازے کھل گئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کو آسان بنا دیا. کیا ہوا؟ للذین استجابوا لربہم، انہوں نے اللہ کی مان لی ہے، ان کو اللہ کی مان کر چلنا آ گیا ہے، ان کے اندر اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کے جذبات پیدا ہو گئے. اتنا بڑا فائدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم. اے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں اور جنات تمہارے اولین اور آخرین جمع ہو جائیں اور تم سبھی نیک بن جاؤ، سبھی متقی پرہیزگار بن جاؤ، سبھی مسجدوں میں آنا شروع کر دو، بازاروں میں اور دکانوں میں نمازوں کے اوقات میں تالے لگ جائیں. یہ کیا ہوا؟ دنیا بدل گئی ہے، نقشہ بدل گیا ہے، نظام بدل گیا ہے. ہر طرف نیکی ہی نیکی، ہر طرف تقوی ہی تقوی، ہر طرف اللہ کے حکموں کی پاسداری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس قدر نیک بن جاؤ، سبھی نیک بن جاؤ، نیکی کا ماحول بن جائے تو کیا خیال ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو شاید ہماری بادشاہت مضبوط ہو جائے گی، ہماری سلطنت میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے خزانوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، فرمایا اس سے ہماری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم تو اتنے بڑے بادشاہ ہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، ہاں تمہیں ضرور فائدہ ہوگا. من جاہد فانما یجاہد لنفسی، ہاں تمہیں فائدہ ضرور ہو جائے گا. من عمل صالحا فلنفسی، نیک اعمال پر آؤ گے تمہیں فائدہ ضرور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن صاف کر دیا، ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں یہ تمہیں کچھ نوازنے کے لیے ہے، تمہیں کچھ دینے کے لیے ہے، تمہاری بھلائی اور ترقی کے لیے ہے. اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں دوسرا جملہ ارشاد فرمایا اگر یہ سارے لوگ ہمیں بھول جائیں، ہمارا کوئی نام لینے والا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سجدہ کرنے والا ہی نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہی نہیں ہے، سبھی اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوئے کہ اپنے خالق اور مالک کو ایک دم بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ منظر بن جائے اور یہ فضا قائم ہو جائے، یہ ماحول بن جائے، اس کے باوجود ہماری سلطنت میں، ہماری بادشاہی میں، ہمارے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ہم تو ایسے طاقتور بادشاہ ہیں
عزتوں کے مالک، خزانوں کے مالک، اگر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ برائی سے بچو، اگر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں بے حیائی سے بچو، اگر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں غلط کاموں سے بچو، اگر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں گناہوں سے بچو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے حکموں کو چھوڑ کر گناہوں اور نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اس کا وبال انہیں پر آئے گا۔ جیسے سورج نکلتا ہے اور دن کا آنا یقینی، روشنی کا پھیل جانا یقینی، سورج ڈھلتا ہے، رات کا آنا یقینی، تاریکی کا پھیل جانا یقینی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ زیادہ پکی بات ہے، وہ زیادہ یقینی بات ہے۔ جو ہماری مان کر چلے گا اسے کامیابی ملے گی، جو نہیں مان کر چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہمیں مادی چیزوں کا اثر نظر آتا ہے، غلطی سے کسی نے ایک چمچ زہر پی لی، کیا ہوگا؟ بے خیالی میں کسی نے 2 قطرے زہر کے اپنے پیٹ میں ڈال دیے، کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ انسان بچ جائے، ہو سکتا ہے اسے زندگی مل جائے، ہو سکتا ہے اس کا علاج کر لیا جائے، مگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی زندگی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے ہمیں تو آج وہی لوگ کامیاب نظر آتے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں میں تو وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، مسلمان اور کافر کا پیمانہ ایک نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا گیا، تو آج مسلمان بھی وہی دیکھتا ہے جو کافر، مسلمان بھی وہی سوچتا ہے جو کافر، مسلمان بھی اسی کو کامیابی سمجھتا ہے جس کو کافر۔ تو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے مسلمان اور کافر کے لیے ایک پیمانہ نہیں چلے گا، ان کا نظام الگ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، اس کے لیے یہ جنت ہے۔ آپ کافروں کی جنت میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں، آپ کافروں کی کامیابی میں اپنی کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہمارا اور ان کا معیار ایک نہیں ہے۔ ان کی کامیابی کا نقطہ نظر اور ہے، ہماری کامیابی کا نقطہ نظر اور ہے۔ ان کا ٹھکانہ اور منزل کچھ اور ہے، ہمارا ٹھکانہ اور منزل کچھ اور ہے۔ اس لیے کسی ایسے آدمی کی ایسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھنا ارے یہ کامیاب ہوا اور مجھے کامیابی نہیں ملی، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اللہ کا فرمان سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا، اللہ کا بتلایا ہوا حق ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوگا، ہمیں تو مسلمانوں میں بھی وہ لوگ اچھے نظر آ رہے ہیں جن کے پاس اللہ کی ماننے کے علاوہ اور سب کچھ ہے، اور زندگی گزار رہے ہیں، ترقی، چیزیں، پیسہ، مال و دولت اور فراوانی اور نعمتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی جھونپڑی سے کوٹھی میں شفٹ ہو گیا، دنیا کہے گی اس کے تو مزے لگ گئے، مگر اسے اس کوٹھی میں سکون نہیں مل رہا جو جھونپڑی میں مل رہا تھا۔ اب اس کو ترقی کہیں گے یا اس کو پریشانی قرار دیں گے؟ ایک آدمی کے گھر میں معمولی ساز و سامان تھا، اب اچھا سامان آ گیا، فرنیچر عمدہ آ گیا، اور گھر کے استعمال کے برتن نئے آ گئے، مگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، پوری رات بستر پہ کروٹیں لیتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ اب بتائیے یہ کیسی ترقی ہے؟ پہلے معمولی کھانا، سادہ غذا، چٹنی سے کھانا کھا لیا، اب دسترخوان بھرا ہوا ہے نعمتوں سے، مگر کیا ہے؟ اندر ویران ہے، اندر خالی ہے، اندر بے چینی ہے، اندر پریشانی ہے، ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض ہے، نفسیاتی طور پر پریشان ہے، ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، نوکری چلی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا،
بیمار ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، موت آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا کو ترقی نظر آ رہی ہے، اور اس ترقی کے اندر کا جو حال ہے وہ وہی جانتا ہے جس انسان پر وہ حال گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، جو اللہ کی مان کر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ کی مان کر نہیں چلے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن نہ کوئی بچنے کے لیے پناہ گاہ ملے گی، نہ کوئی ٹھکانہ ملے گا، نہ کوئی راستہ ملے گا، اور نہ ہی کوئی بچانے کے لیے مددگار آئے گا۔ انسان دائیں طرف دیکھے گا، بائیں طرف دیکھے گا، سامنے دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، اپنی زندگی کا سارا ریکارڈ اسے نظر آئے گا، اور اس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی بھرمار اور بے دینی اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی، تو انسان کے لیے نجات کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ کی مان کر چلنا یہ ہمیں آ جائے، اللہ کی مان کر چلنا یہ ہمیں آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کہتے ہیں ہم ایک گھر میں بیٹھے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا، میں لوگوں کو جام میں ڈال کے پیش کر رہا تھا، اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی، ہم اپنے گھروں سے باہر نکلے اور اس نے کہا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شراب تمہارے لیے حرام ہے، تم نہیں پی سکتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رک گئے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اگر کسی نے منہ میں اگر اس کا کوئی قطرہ ڈالا ہے اس نے باہر نکال دیا۔ ہمارے برتن جو شراب سے بھرے ہوئے تھے، مشکیلیں شراب سے بھرے ہوئے تھے، ہر مسلمان نے اپنے برتنوں کو خالی کیا اور شراب کو یوں ضائع کر دیا کہ مدینہ کی گلیوں میں بہتی ہوئی شراب نظر آ رہی تھی۔ اب ہم نے سن لیا، ہمارا کیا گیا؟ یہ تو اس آدمی سے پوچھا جائے جسے کسی نشے کی عادت لگی ہو اور اس کو اچانک کہا جائے صاحب اسے چھوڑنا ہے، چھوڑنے سے پہلے بھی اسے 10 دفعہ سمجھایا جائے گا، دیکھ کے سوچ سمجھ کے چھوڑنا۔ اور شراب عربوں کی گھٹی میں جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی، ان کے لیے یہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر ایمان، اللہ کی ماننا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی بات کو لینا، یہ جذبہ تھا، اور یہی جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ مکہ مکرمہ کی پہاڑ کی ایک گھاٹی میں بیٹھ کر معاہدہ کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات آئی یہ جو بیعت کر رہے ہو اس کا انجام معلوم ہے کیا ہوگا؟ یہ جو بیعت کر رہے ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہو، اس کے بعد حالات کیسے آئیں گے اس کا کچھ اندازہ ہے؟ پھر کہا تمہارے خلاف پورا عرب کھڑا ہو جائے گا، تمہارے مدینہ میں خون ریزی ہوگی، تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ سارے حالات آئیں گے، ان کے لیے تیار ہو۔ اب ہماری طرح کا کوئی عاشق ہوتا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا، بھائی ابھی ہم نہیں کرتے، ابھی تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ مگر وہ اطاعت اور فرما برداری کہ اس جذبے تک پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہماری دنیا خطرے میں پڑتی ہے پڑ جائے، ہم ان تمام حالات کو برداشت کریں گے، سامنا کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ آج تو ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑی نہیں جا رہی، وہ تو جو ان کی طبیعت میں چیزیں تھیں، جو حرام کام جاہلیت کے زمانے کے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتلا دیا، فوراً چھوڑ دیا۔ ہم تو یہاں چھوڑتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں، 10 گنجائشیں نکالتے ہیں، اپنے لیے راستے بناتے ہیں، ارے دین میں اتنی سختی تھوڑی ہے۔ تو جب یہ
انہوں نے حامی بھر لی، پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تم اس پر آؤ گے جمو گے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت عطا کریں گے۔ تو آج تو سوچ یہ ہے کہ دنیا ہی کو بنانا ہے، جنت کو خود ہی بن جائے گی۔ آج تو سبق یہ پڑھا دیا گیا، اپنا فیوچر بناؤ، مستقبل بناؤ، اپنی جوانی کو اس کے لیے لگاؤ، زندگی کو خطرے میں ڈالو، بس یہ زندگی بن جانی چاہیے، باقی جنت کیسے بنے گی وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، استجیبوا للہ وللرسول، ایک مسلمان کی زندگی کا شعار کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کو راضی کرنا ہے۔ پھر برادری کا کیا بنے گا؟ دنیا داری کہاں چلی جائے گی؟ دوست یاروں کو کون منائے گا؟ محلے داری کیسے چلے گی؟ یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ یہ ویسے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرما دیا۔ اور اطاعت اور فرما برداری، ہم تو صبح آتے ہیں اپنے دفتر کام کے لیے، 5 بجے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں، یہ جو اطاعت اور فرما برداری کا جو ٹائم ہے یہ تو 24 گھنٹے کا ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا ہے، ساری زندگی کا ہے۔ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے عبد۔ ملازم وہ ہے جو 8 گھنٹے بعد گھر چلا گیا، غلام وہ ہے جسے کسی آقا نے خرید لیا، جب تک اس کی ملکیت میں ہے اس کی مانے گا، جب اس نے آزاد کر دیا تو آزاد۔ اور ایک ہے عبد، دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک اللہ کی بندگی میں جی رہا ہے۔ تو ہم تو 24 گھنٹے کے اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ایک صاحب نے غلام خریدا، گھر میں لے کر آئے، پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا آقا جو نام رکھ دیں۔ پوچھا آپ کھانا کیا پسند کرو گے؟ آقا جو کھلا دیں۔ سونا کہاں چاہو گے؟ آقا جہاں سلا دیں۔ وہ صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اے غلام، تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے، تو انسان ہو کر میری اتنی فرما برداری کر رہا ہے، اور میرا خالق اور مالک جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو بھلا دوں، اس کے حکموں کو نظر انداز کر دوں؟ تو آج تو ہم سمجھتے ہیں صاحب اس سے خوش ہوتے ہیں، یہ چیز ان کو پسند ہے، یہ کام کروں گا تو خوش ہو جائیں گے۔ کبھی یہ بھی سوچا اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے روٹھ تو نہیں جائیں گے؟ کبھی یہ بھی خیال آیا؟ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ زندگی مختصر ہے، جسے یہ گر حاصل ہو گیا، جس نے زندگی کو اس رخ پہ ڈال دیا، اللہ کو ساتھ لے لیا، اس کے لیے دنیا کی زندگی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے وہ کامیاب ہے، وہ دنیا میں رہے یا قبر میں رہے وہ کامیاب ہے، وہ حشر میں رہے یا وہ جنت میں جائے وہ کامیاب ہے، اسے کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال، ہمارے دن رات کے اوقات صرف 5-10 منٹ نماز کے لیے آئے، نیک اور فرما بردار بن گئے، باہر کی زندگی اپنی مرضی کی، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پوری اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو اس اطاعت اور فرما برداری پہ لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔